بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے آغاز یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور اس کے پہلے عشرے کے آخر یعنی 10 محرم الحرام کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، جو عام طور پر واقعی کربلا سے مشہور ہے۔ اسلام میں بہت سارے ایسے نابغہ روزگار شخصیات کا یوم وفات یا یوم شہادت 1400 سال میں ہوا ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی ہستی ہے وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ہے، جس کا وصال 12 ربیع الاول کو ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دردناک واقع شہادت، اس کے بعد سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت۔ اس طرح کے بے شمار شخصیات ایسے ہیں جن کے شہادتیں اور جن کا وصال ہوا، لیکن اسلام میں کسی شخصیت کے یوم پیدائش پر خوشیاں منانا، بھنگڑے ڈالنا، سبیلیں لگانا اور یوم وصال پر ماتم کرنا، جلوس نکالنا، سینہ کوپی کرنا، بال نوچنا، گریبان پھاڑنا، سینوں پر مارنا، اس کا اسلام میں کوئی نہ تو جواز ہے اور نہ جگہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ان کی شہادت پر کوئی غم دکھ کی وجہ سے ماتم اور سینہ کوپیوں کا رواج یہ نہیں ہے، اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھنگڑے جو ڈالتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سینہ کوپی کرتے ہیں، بال نوچتے ہیں، انگاروں پر چلتے ہیں اور ذوالجناح نامی گھوڑے کو مار دیتے ہیں، سجاتے ہیں، پالتے ہیں، یہ سارے خرافات اہل تشیع نے اسی نظریے کے تھرو اور بنیاد پر شروع کیا ہوا ہے۔ کو کہتے کہ وہ ہمارا امام تھا۔ اب ان کا پہلا امام تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کی دردناک شہادت پر نہ تو ماتم ہوتا ہے، نہ سینہ کوپی ہوتی ہے، نہ جلسے جلوس ہوتے ہیں، نہ روڈ اور ملک بند ہوتے ہیں، نہ مار دھاڑ ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یہ کام کرتے ہیں، اور اس کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، اس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں سختی کے ساتھ ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے، لیکن میں اپنے کئی ویڈیوز میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ اہل تشیع نے اپنے تعارف کے لیے اور اپنے پہچان بنانے کے لیے دین اسلام کے بالکل محاذی ایک دین قائم کیا ہوا ہے، اور یہ آج سے نہیں، یہ بہت پرانے زمانے سے ہے۔ اور کسی بدعت کا اور کسی نئی چیز کا جب ایجاد ہو جاتا ہے تو اس میں ہر قسم کی باتیں آ جاتی ہیں۔ یہ جو مروجہ ماتم ہے، مروجہ جو 10 محرم کو منایا جاتا ہے، یہ اہل تشیع کے قدیم کتابوں میں بھی اس کو منع کیا گیا ہے، لیکن جدید لوگوں نے اس کو اتنے ترقی دی کہ یہ گویا کہ ان کے مذہب کا ایک جز لا ینفک بن گیا ہے، خاص کر برصغیر پاک و ہند میں۔ ورنہ ماتم تو باقی جو اہل تشیع کے علاقے ہیں وہاں پر بھی ہوتا ہے، لیکن جس طرح پاکستان اور انڈیا میں منایا جاتا ہے اس طرح کسی بھی ملک میں نہیں منایا جاتا۔ یہاں تو پورا ملک جام ہو جاتا ہے، پورے ملک میں جو ہے نیٹ ورک بند ہو جاتا ہے، سارا کاروبار مفلوج ہو جاتا ہے، اور مار دھاڑ کے لیے لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے۔
جو چاقوں اور چھریوں سے باہر نکل کر اپنے آپ کو مارتے رہتے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقعی اسلام میں بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عین دارالخلافہ میں اتنے دردناک انداز میں ہوئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دارالخلافہ کوفہ میں شہید کیا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کے محراب کے اندر شہید کیا گیا۔ اس سے بھی دردناک واقعات ہیں، لیکن اس کو اچھالا اس لیے گیا تاکہ اس مذہب کی بنیاد اس پر رکھا جائے جو یہودی بنانا چاہتے تھے اسلام کے اندر، اور انہوں نے بنا دیا۔ اب یہ ماتم اہل تشیع کے جو مستند علماء ہیں ان کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے، اور یہ میں اپنے ویڈیوز میں بالتفصیل اور باحوالہ بتا چکا ہوں کہ اہل تشیع کے جو علماء ہیں انہوں نے بھی اس طرح کے ماتم سے منع کیا ہوا ہے، جس طرح کہ پاکستان میں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بدقسمتی دیکھیے، جو پیغام حسین تھا اس کو نظر انداز کیا گیا، اور پورے اہل تشیع مکتب فکر کو ذاکروں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جو اصل علماء کرام ہیں، جو اصل لوگ ہیں اہل تشیع میں، وہ یا تو ہے نہیں، اور اگر کوئی ہے بھی تو وہ پس منظر میں چلا گیا ہے، ان کا کوئی کردار نہیں رہا۔ تو ذاکروں نے کیا کیا کہ اپنی کمائی بڑھانے کے لیے ایسے قصے اور کہانیاں گڑھ لیے جن کا اسلام اور واقع کربلا کے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں تھا۔ بدقسمتی دیکھیے کہ یہ سب سے زیادہ قصے اور کہانیاں یہاں پاکستان میں زیادہ مشہور ہیں۔ واقع عراق میں ہوا، واقع مکہ اور مدینہ میں ہوئے، اور کہانیاں یہاں پر صغیر میں بنائے گئی۔ یہ 10 محرم کو جو جلوس ہوتے ہیں، جو ماتم ہوتے ہیں، یہ اہل تشیع کے مذہب میں بھی جائز نہیں ہے اسی طریقے پر، اور جو کرتے ہیں وہ صرف اپنے دکان اور اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے، اور وہ ہیں ذاکرین۔ جب آپ اہل تشیع سے ذاکروں کو نکال باہر کریں گے تو ان کی کہانیاں ختم ہو جائیں گی، پھر علمی دنیا میں یہ جو بات کرتے ہیں یا اہل سنت والجماعت والے جو بات کرتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔